السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اس وقت ہر طرف حقوق نسواں کا غلغلہ برپا ہے۔ مغرب کا دعویٰ ہے کہ اس نے عورتوں کو وہ حقوق عطا کیا ہے جن کی وہ مستحق تھیں، یعنی چراغ خانہ سے شمع محفل بنا دیا، گھر کی رانی کو چہار دیواری سے نکال کر رونق بزم بنایا۔ یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، انہیں پردہ اور حجاب کی جکڑ بندیوں میں مبتلا کر کے ان کو ان کے حقوق سے محروم کیا گیا، انہیں آزادانہ زندگی گزارنے سے روکا اور طرح طرح کے قدغن لگا کر انہیں گھٹ گھٹ کر جینے پر مجبور کیا گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورتوں کو اسلام کے دامن میں وہ سکون ملا جس کی وہ مستحق تھیں۔ دور قدیم میں عورت کا وجود دنیا میں ذلت و شرم اور گناہ کا وجود تھا۔ بیٹی کی پیدائش باپ کے لیے سخت عیب اور موجب ننگ و عار تھی۔ بہت سی قوموں میں اسی ذلت سے بچنے کے لیے لڑکیوں کو قتل کر دینے کا رواج تھا۔ جہلا تو درکنار، علماء اور پیشوایان مذہب میں بھی یہ موضوع زیر بحث رہا کہ آیا عورت انسان بھی ہے یا نہیں۔ اسلام نے آ کر ذہنیتوں کو بدلا۔ آج حقوق نسواں اور تعلیم نسواں اور بیداری نسواں کے جو الفاظ آپ سن رہے ہیں، یہ سب اسی انقلاب انگیز صدا کی بازگشت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بلند ہوئی تھی اور جس نے افکار انسانی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ عورت بھی ویسی ہی انسان ہے جیسا مرد ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا۔ دوسری جگہ فرمایا، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ ایک اور جگہ فرمایا، ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون نقیرا۔ یعنی اور جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، مگر ہو ایمان والا، تو ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر رتی برابر ظلم نہ ہوگا۔ لیکن جب بات آئی عفت و عصمت، حیا اور پاک بازی کی، تو قرآن نے پابندی عائد کی اور کہا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے نبی، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو غیر عورتوں کی دید سے باز رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور اے نبی، مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو غیر مردوں کی دید سے باز رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ الغرض، اسلام نے عورتوں کو بے پناہ حقوق سے آراستہ کیا ہے اور فطرت کے مطابق انہیں مقام عطا کیا ہے۔ وہیں دل کے تمام چور دروازوں پر زبردست قفل بھی چڑھایا ہے۔ چنانچہ فتنہ نظر، فتنہ نمائش، فتنہ زبان، فتنہ آواز، فتنہ خوشبو، فتنہ عریانی جیسی تمام بیماریوں پر پابندی عائد کر کے ان کے گرد حصار قائم کر دیا تاکہ ان کی نسوانیت ہر طرح محفوظ رہے اور اس گلاب کی رعنائی ہر طرح باقی رہے اور عورت رہ کر زندگی گزار سکے۔ لیکن آج افسوس اس بات کا ہے کہ دنیا نے حقوق نسواں اور بیداری نسواں کے نام پر عورتوں کا اصلی حسن، اصلی اٹھان، اصلی حیثیت، اصلی عزت، اصلی مقام چھین لیا ہے۔ بیداری کے نام پر آج انہیں بدنام کرنے اور ان کے مقام کو گرانے، ان کی نسوانیت پر بٹا لگانے اور سر عام رسوا کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ انہیں رونق محفل بنا کر مقام نسوانیت سے گرایا جا رہا ہے، انہیں اسٹیج کی زینت بنا کر ان کے حسن کو مسلا جا رہا ہے۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے عزت و شرف اس بات میں پوشیدہ ہے کہ دونوں اپنے اپنے دائرے میں رہ کر اپنے حصے کا کام انجام دے۔ جس طرح مرد کے لیے عزت اور ترقی اور کامیابی اسی میں ہے کہ وہ مرد رہے
اور مردانہ خدمات انجام دے، اسی طرح عورت کے لیے بھی عزت اور ترقی اور کامیابی اسی میں ہے کہ وہ عورت رہے اور زنانہ خدمات انجام دے۔ عورتوں کے ساتھ کتنا بڑا فراڈ کیا جا رہا ہے اور کتنا بڑا ظلم ان پر، کتنا بڑا بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ جسمانی حیثیت سے تو عورت ہو مگر کام مردوں جیسا لیا جائے اور ان کے دوش بدوش کھڑا کر دیا جائے۔ یہ ذہنی پستی کا کتنا بڑا کھلا ثبوت ہے۔ عورتیں مردانہ لباس فخر کے ساتھ پہنتی ہیں، حالانکہ مرد عورتوں کے لباس پہننے میں ذلت و عار محسوس کرتا ہے اور اس لباس میں برسر عام آنا پسند نہیں کرتا۔ آج بیوی بننا لاکھوں مغربی اور یورپین عورتوں کے لیے موجب ذلت ہے، حالانکہ شوہر بننا کسی مرد کے نزدیک موجب ذلت نہیں۔ مردانہ کام کرنے میں عورتیں عزت محسوس کرتے ہیں، حالانکہ خانہ داری اور اولاد کی پرورش جیسے خالص زنانہ کاموں میں کوئی مرد عزت محسوس نہیں کرتا۔ مرد اگر پائلٹ ہے، تاجر ہے، کسان ہے، ٹیچر ہے، فوجی ہے، انجینئر ہے، کلرک ہے، جج ہے، محاسب ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ امور خانہ داری نہیں نبھا سکتا، بچوں کی پرورش نہیں کر سکتا، اولاد جن نہیں سکتا، مخصوص ایام سے گزر نہیں سکتا، تو آخر اس بات کی کیسے گنجائش ہو سکتی ہے کہ عورت بچہ بھی جنے، پائلٹ بھی بنے، عورت تجارت بھی کرے، جج بھی بنے اور محاسب بھی بنے، کلرک بھی بنے اور ساتھ ہی گھریلو ذمہ داریاں بھی ادا کرے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ناریل کے پیڑ سے بیک وقت یہ توقع کرنا کہ وہ ناریل بھی پیدا کرے اور آم بھی، یہ محض مجنونوں کی اور دیوانوں کی باتیں ہیں۔ اس وقت عورتوں کے حقوق کی باتیں کرنے والوں کے دلوں میں دراصل چور بیٹھا ہوا ہے اور وہ گھر سے باہر تک عورتوں کے حسن سے، اس کے جسم و گیسو سے، اس کے نرم نازک بدن سے لطف اندوز ہونے کی ہوس ان کے اندر موجزن ہے۔ عورتوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے انہیں اپنے پہلو میں اسٹیج پر بٹھانا، ان سے لیکچر دلوانا، سامنے انہیں مخاطب کرنا، یہ کہاں کی دینداری ہے؟ کیا خیالات گندے نہیں ہوتے؟ کیا آنکھیں زنا نہیں کرتی؟ کیا جذبات مشتعل نہیں ہوتے؟ کیا خواہش نفس زور نہیں دکھاتی؟ کیا شیطان برائی پر آمادہ نہیں کرتا؟ کیا باتوں کا پردہ نہیں ہوتا؟ یا ایسے لوگ فرشتے ہو گئے ہیں کہ ان کے اندر خواہشات کا مادہ ہی نہیں ہے؟ لہذا ماں اور بہنوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ پرفریب نعروں اور پرکشش دعووں پر لبیک کہنے کے بجائے اس کے پیچھے چھپی ہوئی چالوں اور سازشوں کو سمجھیں۔ آپ کی عزت و شرف کا اور کامیابی اور سربلندی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے دائرے میں رہنے میں پوشیدہ ہے۔ آپ گھر کی ملکہ ہیں، گھر کی رانی ہیں، سماج کی عزت و آبرو ہیں، عائشہ و فاطمہ کی غلام ہیں۔ اسی دروازے پر آپ کو مقام حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔